ذرا تصور کیجئے اگر آج کا کوئی غیر مسلم، کوئی انصاف پسند انسان، کوئی سچا مورخ ہمارے گھروں، ہماری زبان اور ہمارے رویوں کو دیکھ کر پوچھے کیا یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت؟ کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو اخلاق کا درس دیا تھا؟ اگر یہ سوال ہمیں خاموش کر دے تو یہ بیان ہمارے لیے ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، باتیں بہت ہیں مگر اخلاق نہیں، علم عام ہے مگر عمل نہیں۔ سوال یہ نہیں ہمارا معاشرہ کیوں بگڑ گیا، اصل سوال یہ ہے ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق باقی رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو معاشرہ نفرت، ظلم اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیٹیوں کو قبر میں زندہ دفن کیا جاتا تھا، طاقتور کمزور کو کچلتا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے نہیں، بندوق سے نہیں، ڈنڈے سے نہیں، بلکہ اپنے بے مثال کردار سے، اپنی اعلیٰ سیرت سے ایک ایسا انقلاب دنیا میں برپا کیا کہ صدیوں کا زنگ ایک پل میں دھل گیا۔ تلوار سے نہیں، کردار سے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تم میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سوچئے اگر آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو باتوں تک محدود کر دیا اور اخلاق کو زندگی سے نکال دیا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ عظیم لوگ تھے جن کے کردار کی چمک سے دنیا روشن ہو گئی۔ ان کی سیرت دیکھ کر لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے اور چلتے پھرتے قرآن تھے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، یہ سب کتابوں کے ابواب نہیں، یہ ہمارے لیے زندہ نمونے ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون آئے، معاشرے میں انصاف آئے، تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنے گھر میں لانا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیاں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ حق پر قائم رہنے کی قیمت اگر قربانی بھی ہو تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ میدان کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ باطل کے سامنے خاموشی جرم ہے اور حق کے لیے کھڑا ہونا عبادت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا، حضرت حسن کا صلح پسند مزاج اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، یہ سب ہمیں پکار پکار کر کہتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح کا آغاز کرو۔
جب تک تمہارا اپنا دل نہیں بدلے گا، جب تک تمہارا اپنا کردار نہیں بدلے گا، معاشرہ کیسے بدلے گا؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، آج ہم معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود کو نہیں بدلتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں لیکن ہم خود موبائل میں گم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ صاف ہو لیکن ہماری زبان اخلاق سے عاری ہے۔ یاد رکھیں، اصلاح کا آغاز مسجد یا جلسے سے نہیں بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آج سے ہم سب سچ بولنا سیکھیں، اپنے رویوں میں برداشت پیدا کریں، اختلاف کو دشمنی نہ بنائیں، دین کو صرف چہرے پر نہیں اپنے کردار میں دکھائیں۔ یہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی صحابہ اکرام کا راستہ ہے اور یہی اہل بیت کی پہچان ہے۔ اے اللہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، صحابہ اکرام اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، ہمارے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمیں دین کا سچا نمائندہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔